أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر دے اور ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخرکار ان مومنوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو شکست فاش دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے مدافعات نہ کرتا تو زمین فساد کا گڑھ بن جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ زمین والوں پر بے حد مہربان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ جالوت کا لشکر جو دریا پار کر کے آگے بڑھا، قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، یعنی وہ پست ہمتی اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے تو پیچھے رہ گئے، لیکن یہ لوگ آگے بڑھے اور ظاہر ہے کہ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے۔ قرآن نے اس کو کہا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، مبارزہ کہتے ہی اس کو دشمن کا آمنا سامنا کیا جائے۔ طالوت کے ساتھ جو اہل ایمان اور سچے پکے مومنین جو تھے جالوت کے لشکر کے سامنے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو قرآن کہتا ہے قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی۔ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی ذات پر اعتماد نہیں اور اپنی قوت پر بھروسہ نہیں اور اپنے بازو پر بھروسہ نہیں، بلکہ نگاہ اللہ کی ذات پر، اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر، کیونکہ وہ جانتے تھے جیسے کہ پیچھے انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہی مدد حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا کارزار میں اترنے والوں کے لیے اور دشمن کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ دل کے اندر صبر اور ثابت قدمی، ہمت اور حوصلہ اور دل میں جوش و جذبہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہمیں صبر کی صفت سے ہمیں متصف فرما، وثبت اقدامنا، اور دوسری دعا کی کہ اللہ ہماری قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوموں پر اللہ ہمیں مدد فرما۔ جب طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر کے بالمقابل ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوگا اور یہ بڑے مشکل سے چند ہزار یا پھر چند سو، اتنی چھوٹی سی تعداد ایک ایسے موقع پر انہوں نے اپنی ذات پر، اپنے قوت بازو پر، اپنی کثرت یا قلت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ نگاہ اللہ کی ذات، بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا اور پھر دعا مانگی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوموں پر ہماری مدد فرما۔ یہ صرف طالوت اور ان کی فوج کا ہی وتیرہ نہیں رہا اور ان کا ہی شیوا نہیں رہا کہ دشمن کے مقابلے پر پہنچے تو اللہ سے دعا مانگی، بلکہ تمام ہی ایمان والوں کا، تمام ہی انبیاء کا اور تمام ایمان والوں کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا کہ جب وہ دشمن کے مقابل ہوئے تو اللہ سے مدد مانگی اور اللہ کے ذات عالی پر بھروسہ رکھا اور اس کی ذات عالی سے استعانت کی دعا کی۔ قرآن پاک میں اور بھی جگہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی دعا منقول ہے کہ آپ سب کبھی دشمن کے مقابلے پر پہنچے آپ نے دعا کی اللہم انی اعوذ بک من شرورہم وَأَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، کہ اللہ میں ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تیری ذات کو ان کے مد مقابل کرتا ہوں۔
کبھی یہ بھی دعا آئی آپ کی کہ اللہم بکا اسولو و بکا اجولو، کہ اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے ان پر ٹوٹ پڑتا ہوں۔ تو یہ غزوہ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ پوری رات اللہ کے سامنے آہوازاری کرتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اور پھر اللہ کے بھروسے پر آپ نے پھر دشمن کا مقابلہ کیا اور آپ کو فتح عطا کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَحَزَبُهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دی، اور پھر کہا کہ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت جو دشمن فوج کا جو بادشاہ تھا یا دشمن فوج کا جو کمانڈر تھا اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سلسلے میں یوں اسرائیلی روایات بھری پڑی ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی خرافات اور ایسی نازیبہ باتیں ہیں کہ جو ایک عام مومن کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، چہ جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے عظیم نبی ہے ان کے شان میں تو ان کا تذکرہ کرنا مناسب ہی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ باقی یوں کہا گیا کہ اس وقت تک داؤد علیہ السلام غیر معروف تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تفسیر کبیر میں دیا ہے کہ ان کے 7 بھائی تھے، وہ سب کے سب طالوت کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب جالوت نے اپنے مد مقابل کے لیے للکارا اور دعوت مبارزت دی تو طالوت کے فوج میں سے اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، سب ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور طالوت سے کہا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں تو اس پر مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ اس پر طالوت نے کہا کہ میں اس کا اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں گا اور اپنی آدھی حکومت اس سے عطا کروں گا جو جالوت کو قتل کر دے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، یوں آتا ہے کہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریوں پر حملہ کرنے والے شیر اور بھیڑیوں پر وہ اپنے گوپھن سے حملہ کرتے اور اس میں بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسی گوپھن کو استعمال کیا، ایک پتھر تاک کر مارا جو جالوت کو صحیح نشانے پر لگا اور اس سے وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ جیسا ہی وہ ڈھیر ہو گیا اس کی فوج بھی بھاگ کھڑے ہوئی۔ قرآن نے کہا کہ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے ان کو ملک بھی عطا فرمایا۔ تو اسرائیلی جو روایات ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں اور طالوت کے سلسلے میں وہ بہت اس میں بےہودگیاں ہیں اور بڑی خرافات ہیں۔ یوں دیا ہے کہ نعوذ باللہ طالوت نے پھر بدعہدی کی، حسد کیا اور یوں کیا اور یوں کیا، یہ سب بکواس ہے، قرآن کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک طرف حکومت بھی عطا فرمائی اور دوسرے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے جن علوم سے چاہا ان کو بہرمند فرمایا، ان کو علوم سکھائے۔ قرآن پاک نے بس اتنا تذکرہ کیا کہ ان کو حکومت بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی، یعنی نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ ظاہر ہے طالوت نے ایفاء عہد ہی کیا ہوگا، تبھی حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی ملی، چونکہ وہ اللہ کے پاس سے نبوت کے لیے منتخب تھے، اس لیے نبوت کے لیے جو عمر چاہیے اس عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی ہمکنار کیا، نبوت سے بھی ان کو سرفراز کیا۔ اور پھر وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے ان کو وہ علوم سکھائے جو اللہ نے چاہا۔ کیا علوم ہے؟ اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی گئی کہ فلاں علوم اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم کا تذکرہ کیا۔ ایک جگہ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگی جو لباس تھے، زراحیں تھی، اس کی بناوٹ اللہ نے ان کو سکھائی۔ تو بعض نے یہ مراد لیا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ پرندوں کی بولی اللہ نے ان کو سکھائی، یہ بھی بعض نے مراد لیا۔ بعض نے کہا حکومت کے چلانے کے جو گر اور اس کے جو اصول و آداب ہوتے ہیں وہ اللہ نے ان کو سکھائے۔ بعض نے کہا کہ علم الدین، دین اللہ نے ان کو سکھایا۔ لیکن صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ ان کو ایک طرف حکومت کے چلانے اور اس حکومت کے کام انجام دینے کے لیے جن اصول، جن ضوابط کی ضرورت تھی وہ تمام سکھائے، پرندوں کی بولیاں سکھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کی تعلیم عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ دینی اعتبار سے رہنمائی کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی وہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائیں۔ تو وہ تمام علوم مراد لیا جانا زیادہ مناسب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے
اگر دفع نہ کرتا، ان کی مدافعات نہ کرتا تو زمین فساد کا گڑھ بن جاتی، زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ دنیا میں فساد ضرور ہوتا ہے، بگاڑ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ سے بگاڑ ہو یہ نہیں ہوتا۔ اللہ ظالم جابر اور دنیا میں فسادی ضرور آتے ہیں، لیکن ایک وقت تک ان کو مہلت دی جاتی ہے اور ایک وقت تک ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن جب ان کا فساد حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط اور طاقتور لا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں فساد اور بگاڑ مچانے والوں کو ہم کچھ وقت تک ان کو مہلت اور ان کو چھوٹ ملتی ہے، لیکن وہ دنیا کو بالکل یوں سرے سے بگاڑ کر رکھ دے اور دنیا جاڑ دے، برباد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بھی دنیا میں ہلاکو، چنگیز اور ہٹلر جیسے دنیا میں لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں کو تحقیق کیا ہے، لیکن آخر کار وہ بھی اپنی موت مرے اور ان پر بھی کوئی ضرور مسلط ہوا۔ تو اللہ کا یہ غیبی نظام ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ظالم آتے ہیں، ایک مدت تک ان کو چھوٹ دینے کے بعد ان کو بھی ضرور فنا کر دیتا ہے، ان کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں بگاڑ ہو جاتا، زمین میں فساد مچ جاتا۔ ان اللہ، پھر کہا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں بجا لاتے۔ پھر کہا کہ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تمام کے تمام اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بڑی سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ یقینی طور پر اللہ کے رسولوں میں سے ہے، آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہے، کہ یہ تمام باتیں جس کو آپ کیا کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ نے یہ تمام باتیں بالکل ہوں بہوں اور بالکل صداقت کے ساتھ اور پوری حقیقت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ آپ حالانکہ امی تھے، ناخواندہ تھے، لیکن آپ نے یہ تمام باتیں اللہ کی طرف سے آپ کو بیان کی گئی، تو آپ نے انسانیت کو سامنے یہ باتیں رکھی۔ اللہ نے فرمایا کہ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ کہ آپ کا اس طرح یہ بیان کرنا خود دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔